وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. حضرات، میں نے آپ سے صرف 11:15 بجے تک بات کرنی، یعنی گویا کہ 20-25 منٹ. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ذرا توجہ کریں، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ درمیان میں ایسی بات نہ کروں کہ جس سے میرا اور آپ کا وقت ضائع ہو. اعتدال پسندی اور روشن خیالی. پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ نیم خواندہ لوگوں نے اسلام کو یرغمال بنا رکھا ہے. اعتدال پسندی اور روشن خیالی ہمیں اختیار کرنی پڑے گی. لوگ پرویز مشرف نے ہمیں بھی ایسے ہی سمجھ لیا جیسے وہ خود ہے. جناب، ہم نے اسلام کو یرغمال نہیں بنا رکھا، آپ نے 16 کروڑ عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے. الیکشن ہوئے امریکہ میں، ذرا وردی اتار، پھر ذرا روشن خیالی کی بات کر ہمارے سامنے آ کے، تجھے پتہ لگ جائے گا کہ بازار میں دال کا بھاؤ کیا ہے. اب کہتا ہے میں نواز شریف، بے نظیر، وہ دونوں بھی اکٹھے ہو کے میرے سامنے الیکشن لڑے تو میں پھر بھی جیت جاؤں. وردی اتار، تجھے ایک ووٹ بھی پاکستان سے نہیں ملے گا. وردی اتار کے آ ہمارے سامنے. یرغمال تو نے پورا ملک بنایا. روشن خیالی کیا ہے؟ روشن خیالی تو یہ ہے کہ حرام حلال کی تمیز نہ کی جائے، جائز ناجائز کی تمیز نہ کی جائے. تو میں نے تو کئی دفعہ یہ بات کہی کہ بش کو کہنا اپنی بیٹی سے نکاح کر کے دکھائے. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اس منموہن سنگھ کو کہ بلیئر کو کہ آج اگر محرمات کا کوئی تقدس ہے تو اس اسلام کی وجہ سے ہے کہ جس اسلام نے تمہیں ماں کی، بیٹی کی، بہن کی، خالہ کی، پھوپھی کی، بھتیجی کی اور بھانجی کی اور بیٹے کی بیوی یعنی بہو کی حرمت کا درس دیا، تو آج یہ رشتے محترم ہیں.
ورنہ تیرے جیسا آدمی اور بش جیسا آدمی اگر ان کی بات ہوتی تو یہاں پر بھی وہی کچھ ہونا تھا جو کسی دور میں ایران میں ہوا. ایران میں ایک گروہ پیدا ہوا. اس گروہ کا پہلا نعرہ یہ تھا کہ روپیہ پیسہ یعنی زر زمین اور زن، زر زمین اور زن یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایران میں آج بھی وہ ذہن کام کر رہا ہے کہ جن کے یہاں محرمات کا کوئی تقدس موجود نہیں ہے. آج دنیا ہمارے رسول یعنی اسلام کی جتنی مرضی مخالفت کرے لیکن اسلام ماننے کے لیے وہ لوگ مجبور ہیں. جو حدیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی ہیں آج پوری دنیا میں ان حدود کا خیال رکھا جا رہا ہے. محمد بن قاسم نے حملہ کیا سندھ پہ، سن 92 ہجری کی بات ہے. کتنی فوج تھی محمد بن قاسم کے ساتھ؟ 12,000 7,000 18,000 اور 20,000 سے زیادہ کوئی روایت نہیں ملتی. لیکن اس کے مقابلے میں راجہ دار کی فوج کتنی تھی؟ لاکھوں کی تعداد میں. مجھے بتائیے اور پرویز مشرف مجھے بتائیے کہ 20,000 کے لشکر نے لاکھوں کے لشکر کو شکست کیوں دی؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آپ لوگوں کو علم ہے کہ محمد بن قاسم غالب کیوں آئے اور راجہ دہر مغلوب کیوں ہوا؟ راجہ دہر کے گھر میں بطور بیوی اس کی سگی بہن ہے. راجہ دہر کے گھر میں اس کی سگی بہن اس کی بیوی ہے. یاد رکھیے اور میرے بچوں میں تمہیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جنگیں کثرت اور قلت کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی. جنگیں ہمیشہ نظریے کی بنیاد پہ لڑی جاتی. محمد بن قاسم کے نظریے نے چونکہ تمام کائنات کی بچیاں وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ان کی حرمت کا تحفظ کیا، چنانچہ محمد بن قاسم کو فتح ہوئی اور راجہ دہر کو شکست. جنگیں نظریات کی ہوتی ہیں، ہار جیت نظریے کی ہوتی ہے. میں نے اللہ میں کل سے بڑا پریشان ہوں. اس سے پوچھوں امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشن کا کیا بنا. صبح میں اپنے گھر میرے سے بیٹھا نہ جائے، میرے پاس یہ ریڈیو نہیں ہے گھر میں اخبار کی انتظار میں. مجھے گھر والے کہیں کہ آپ آج لیٹتے کیوں نہیں؟ میں کہا مجھے بڑی بے چینی ہے. میں اس انتظار میں تھا کہ یا اللہ کہیں غیب سے میرے کانوں میں آواز پڑے کہ جن لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی ہیں وہ ٹھا ہو گئے. ٹھا کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟